بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات دوم سبق نمبر 71 باب السلام۔ کتاب الاداب شروع ہو گئی ہے سے مصنف علیہ الرحمہ وہ چیزیں جو قولاً و فعلاً کیا ہے محمود ہے، وہ آداب، اطوار، زندگی کے طریقے وغیرہ ذکر کر رہے۔ ان میں سے ایک ادب اور طریقہ ہے اسلام کا السلام، سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا خلق اللہ آدم علی صورتہ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اس کو شکل و صورت عطا فرمائی، طول 60 ذراعا، لمبائی میں 60 گز تھے۔ فلما خلقہ، جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، قال، تو اللہ نے حکم دیا پیدا کرنے کے بعد اور روح پھونکنے کے بعد، اذهب فسلم علی اولئک النفر، جا کے ان فرشتوں کو سلام کہو، وہم نفر من الملائکہ جلوس، فرشتے تھے بیٹھے تھے، فاستمع ما یحیونک، سن بھی لینا کیا جواب دے رہے، فإنها تحیتک و تحیت ذریتک، پھر وہی جواب جو آپ کا اور آپ کی امت کا سلام اور تحیہ ہوگا۔ فذهب، جب آدم علیہ السلام گئے، فقال، یوں کہا، السلام علیکم، فقال، فرشتوں نے کہا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، قال، فزادوہ ورحمۃ اللہ، رحمۃ اللہ کا لفظ انہوں نے بڑھایا، یہ کلمہ۔ قال، فکل میں يدخل الجنۃ علی صورت آدم، کہ جو بھی جنت جائے گا آدم علیہ السلام کی طرف باڈی اس کی ہوگی، وطول 60 ذراع، 60 گز، ہر آدمی دراز ہوگا۔ فلم یزل الخلق ینقص بعدہ، پھر لوگوں کی باڈی یا جسم چھوٹے ہونے لگے، حتی الآن، یہاں تک اب آپ دیکھ رہے۔ متفق علیہ۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے عبرت کرتے اس شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے الاسلام خیر، کون سے اسلام بہتر ہے، کون سا مسلمان اچھے؟ قول، اسلام کی بہترین اعمال میں سے بھی کہ تطعم الطعام، کھانا کھلایا کرو، تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس سے پہچانو یا نہ پہچانو، ہر شخص کو سلام کہا کرو، دوست ہو یا اجنبی ہو۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ روایت کرتے آپ علیہ السلام نے فرمایا، للمؤمن علی المؤمن 6 خصال، ایک مسلمان کی دوسری مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں۔ یعود اذا مرض، جب بیمار ہو جس کی تیمارداری کرے، ویشهد اذا مات، جب مر اس کی جنازے وغیرہ میں شریک ہو جائے، ویجیب اذا دعاہ، جب دعوت دے، دعوت صحیح طرح ہو تو اس کی کیا کرے، اجابت کرے، قبول کرے، وسلم علیہ اذا لقیہ، جب اس سے ملاقات ہو تو ملاقات کی وقت اسے سلام کرے، وشمت اذا عطس، اگر چھینک آئے تو یرحمک اللہ سے جواب دے جب الحمدللہ کہی ہو، وینسخ له اذا غاب، اور شہد غائب ہو یا حاضر ہو اس شخص کی خیرخواہی کرے، اس کے لیے بدخواہی سے کام نہ لے رہا۔ لم اجد فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمید ولیکن ذکر صاحب الجامع، صاحب جامع ترمذی نے روایت کی ہے بروایت النسائی۔ وعنہ قول، ابو ہریرہ کی باتیں فرما رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت نہیں جا سکتے جب تک کامل مسلمان نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تم کامل مسلمان نہیں بن سکتے نا جب تک آپ اس میں محبت نہ کریں، کیونکہ نفرت ممنوع ہے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کہ اسی خصوصی چیز بتاؤں جب تم اسے کرنا شروع کرو تو فتحاببتم، آپس میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کیا کرو۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سلام کے آداب میں سے ایک طریقہ ادب یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، یسلم الراکب علی الماشی، اگر سواری پر ایک شخص جا رہے پیدل والے کو وہ سلام کرے پیادہ کو، والماشی، پیادہ آدمی ہے وہ سلام کرے، علی القائد، بیٹھی ہوئی لوگوں کو، یعنی بیٹھی ہوئی لوگوں کا منتظر نہ رہے کہ وہ مجھے سلام کریں گے، والقلیل علی الکثیر، تھوڑے لوگوں تو زیادہ کو والے کو سلام کرے۔ متفق علیہ، بڑا ہے تو چھوٹا اسے سلام کرے۔ وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یسلم الصغیر علی الکبیر، کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کرے، یعنی پہل کرے سلام میں، والمار علی القاعد، گزرنے والا بیٹھی ہوئی کو کرے،
والقلیل علی الکثیر، اور تھوڑے ہو تو زیادہ والے لوگوں کو سلام کہا کرے۔ رواہ البخاری۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال، انس سے روایت کر رہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان، کچھ لڑکوں کے پاس سے پیغمبر علیہ السلام گزرے، فسلم علیہم، ان کو سلام کیا۔ دیکھیں آپ علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کیا تھا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تبدأ اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ سے اگر تم راستے میں کہیں میل و سلام نہ کرو، یعنی وہ السلام علیکم وغیرہ نہ کہو۔ وَإِذَا لَقِيتُ أَحَدٌ فِي طَرِيقٍ، اگر کسی جگہ تمہیں ان کے سامنے آؤ راستے وغیرہ میں، فَاسْتَرُوهِ لَأَزْيَكِهِ، تنگ راستے کی طرف انہیں مجبور کر کے لے جاؤ۔ کیا معنی؟ انہوں نے سلام نہ کرو، عام اردو وغیرہ پشتو جو تمہاری زبان اس میں اسی پوچھا کرو کیا حال خیرت ہے، ٹھیک ہے وغیرہ، سلام نہ کرے۔ رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اذا سلم علیکم الیہود، اگر کوئی غیر مسلم تمہیں سلام کرے، فإنما یقول احدهم، کیونکہ ان میں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ السلام علیک، تم ہلاک و مر جا۔ فقلت، تم یہ جواب میں کہا کرو وعلیکم یا وعلیک کہا کرو، منع جو تو کہہ رہے تم پر پڑے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا سلم علیکم اہل الکتاب، اگر کتابی شاہ سے تم پہ سلام کرے، فقول یہ کہو وعلیکم، بس کہا کرو یہ کافی ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ صاحبہ کی روایت فرما رہی، استأذن رہت من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک گروہ آیا تھا پیغمبر علیہ السلام سے اجازت لے کر، یہ کہا فقولوا السلام علیکم، فقلت، میں نے کہا بل علیکم السلام، تم ہلاکو، واللعنہ، میں نے یہ الفاظ کے فقولا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العزت رحیم کریم ذات ہے، ہر چیز میں معاملے کو سخت نہیں بنانا چاہیے، نرمی سے کام لینا چاہیے، لطف و کرم سے۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ تسمع ما قولوا، کیا تو نے نہیں سنا، آپ نے نہیں سنا کہ وہ کہہ رہے تھے السلام علیک؟ قول، فرمایا کہ وقد قلت، میں نے بھی تو کہا تھا نا کہ وعلیکم، وفی روایت علیکم ولم یذکروا ومتفق علیہ، ولم يذكروا الواو متفق، في رواية للبخاري قالت ان اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، عائشہ سے فرماتی یہود نے السلام علیکم کہا جواب سلام کرتی ہوئے، قال، آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ وعلیکم، فقالت عائشہ السلام علیکم واللعنہ یا ولعنکم اللہ وغضب علیکم، اللہ تم پر ناراض ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا عائشہ، رہنے دے، علیک بالرفق، نرمی سے کام لینا، وإیاک والعنف والفحش، سختی، شدت وغیرہ اور بری باتوں سے احتراز کیجیے۔ قالت ولم تسمع ما قال، یا رسول اللہ، آپ نہیں سن رہے کیا یہ کہہ رہے کہ السلام علیکم من، آپ ہلاک ہو؟ قال، آپ نے فرمایا کہ ولم تسمع ما قلت، کہ آپ نے نہیں سنا، میں نے بھی تو کہا نا کہ وعلیکم، رددت علیہم فاستجابوا لی فیہم، میری دعا قبول ہو جائے گی، یا بد دعا استجاب لہم، ان کی نہیں قبول ہوتی، ولو استجاب لهم فيه۔ وفي رواية لمسلم قال لا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، اللہ نہیں چاہتا حزین سرائی کو۔ وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس في أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، کہ ایک مجلس کے پاس سے پیغمبر سے گزر رہے تھے، وہاں پر مختلف قسم کے لوگ تھے، مسلمان، مشرکین، بت پرست، یہود وغیرہ سب تھے، فسلم علیہم، آپ علیہ السلام نے سب کو کہا السلام علیکم، کیونکہ ان مقصد مسلمانوں کو سلام کرنا تھا۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، ابو سعید خدری سے فرماتے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم الجلوس بالطرقات، لوگوں راستے پر بیٹھنے سے احتراز کرو، یعنی راستوں کی کناروں پر مت بیٹھا کرو۔ فقل یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، یا رسول اللہ ہمیں بیٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، مزید جگہ ہوتی نہیں راستوں کے کناروں پر، اگر ہمیں بیٹھنا بھی پڑے تو کیا کرے؟ قول، فرمایا کہ فَإِذَا بَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، اگر آپ نے بیٹھنا ہی ہے، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کا، سڑک کا، روٹ کا حق وہ ادا کیا کرو۔ قولوا، پوچھو ما حق الطریق یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ قول، غض البصر، جو کیا ہو حرام چیز ہو یا نامحرم ہو اس سے نظر جھکائے، اجنبی خاتون آ رہی ہو یا کوئی آ رہا ہو تو اس کو گور گور کر نہ دے، کہ وقف الاذا، کسی کے پیچھے بانسری وغیرہ
یہ اسی طرح سے آواز نہ نکالے، کسی کی توہین وغیرہ نہ کرے، اس کے پیچھے چیخے نہیں، اور اسے تکلیف وغیرہ نہ دے، ایذا نہ دے، ورد السلام، اگر سلام کرے جواب دے، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دعوت کا کام بھی چلائے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه القصہ، یہ بات کر رہے، قول و ارشاد السبیل، اگر کسی کو راستے کا پتہ نہ ہو تو اس کو پتہ بھی دے، کا ایڈریس وغیرہ کوئی مانگے تو وہ بھی دے، یا کوئی اجنبی شخص آیا ہو راستہ معلوم نہ ہو، کسی کا پتہ معلوم نہ ہو، پتہ وتہ بھی بتایا کرے۔ رواہ ابو داؤد کی بحدیث الخدری هكذا۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه القصہ، مزید عمر سے بھی روایت کر رہے، آپ علیہ السلام فرمائے کہ وتغیث الملہوف، اگر کوئی آدمی غمزدہ، مصیبت زدہ ہے، کسی طرح اس سے حاجت ہے تو اس کی فریاد رسی کرو، مدد کرو۔ وتہدو الضالہ، ایک گمشدہ یا وہ شخص جو راستے کا پتہ اسے نہ ہو، یا کسی کے گھر وغیرہ جا رہا ہو، معلومات نہ ہو، تو اسے کیا کرو، راستہ دکھایا کرو۔ رواہ ابو داؤد عقیب حدیث ابی ہریرہ هكذا ولم اجده في الصحیحین۔ الفصل الثانی، مزید مسئلے فصل ثانی اسی کے متعلق ہے۔ عن علی رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر 6 حق بنتے ہیں۔ یسلم علیہ اذا لقیہ، ملاقات کے وقت اس سے سلام کرے۔ ویجیب اذا دعاہ، دعوت رکھانے کے لیے کچھ دے تو بھی کیا کرے، قبول کرے اگر گناہ وغیرہ کا کوئی کام نہ ہو۔ ویشمت اذا عطس، ویعود اذا مرض، ویتبع جنازۃ اذا مات، جنازے میں شرکت کرے۔ ویحب له ما یحب لنفسی، اور چھٹی بات یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے۔ رواہ الترمذی والدارمی۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلا جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمران سے کہتے ایک شخص میں عمر سے کے پاس، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، فرد علی، آپ علیہ السلام نے جواب دیا، ثم جلس فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10، اس کو 10 نیکیاں مل گئی۔ ثم جاء آخر، دوسرے فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے ایک اور جملہ پڑھا، فرد علی، اسے جواب دیا، فجلس، وہ بیٹھ گیا، فقال 20، اس کو 20 نیکیاں مل گئی۔ ثم جاء آخر، تیسرا فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرد علی، جواب دیا، فجلس، فقال، فرمایا 30، اس کو 30 نیکیاں مل گئی۔ بس یہ شریعت کا سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آگے مزید الفاظ نہیں ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی ہوئی ہی حدیث اسی طرح الفاظ و معنی کے ساتھ، وزاد ثم آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، کسی نے یہ الفاظ بھی بڑھاتے کہ ومغفرتہ، فقال 40، اس کو 40 نیکیاں مل گئی۔ وقال هكذا تكون الفاظ زائل، اس طرح مزید بھی الفاظ ملا سکتے ہیں مگر ومغفرتہ تک کافی ہیں۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو امامہ کی حدیث ہے کہ ان اول الناس باللہ، اللہ کو قریب شخص وہ ہے رحمت و مغفرت کے اعتبار سے کہ من بدأ بالسلام، جو سلام میں پہل کرتا ہو، پہلے کرتا ہو، سبقت کرتا ہو۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی نسوۃ، آپ علیہ السلام کچھ خواتین کے پاس سے گزرے، فسلم علیہن، انہیں سلام کیا، کیونکہ پاپ علیہ السلام کے حق میں کوئی فتنے وتنے کا اندیشہ نہیں تھا، اور آپ علیہ السلام مامون تھے اس بات سے، اور امت کے لیے روحانی والد تھے، اس لیے اجنبی خاتون کے لیے اسے سلام کرنا درست تھا۔ یا مراد یہاں پر کیا ہے، بوڑھی خواتین مراد ہے، وہ بھی ممکن ہے کہ ہو، جوان خاتون کو سلام کرنا ممنوع ہے اجنبی ہو۔ وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قول، صاحب فرماتے ہیں، یجزع عن الجماعۃ اذا مروا، کہ اگر کئی افراد گزر رہے اور راستے میں کسی جگہ ایک شخص نے ان میں سے سلام کیا تو یہ کافی ہے۔ ایسلم احدہم، ایک سلام کر یہ کافی ہے۔ ویجزع عن الجلوس ایرد احد، اس طرح اگر کوئی شخص سلام کر رہے، کئی افراد بیٹھے ہیں تو ان میں سے اگر ایک شخص بھی سلام کا جواب دے بس یہ کافی، سب کا دینا ضروری نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرفوعا، ورواه ابو داود وقال رفعه الحسن بن علی وهو شیخ ابی داود۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فلسن فرمائے، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیر کی مشابہت کرتے ہو ہم میں سے نہیں۔ لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى، یہود و نصارہ کی مشابہت نہیں کرنا، تشبہ نہیں کرنا۔ فإن تسلیم الیہود الاشارہ بالاصابع، یہود کے سلام کئی طریقے نا کہ ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کرتے ہیں۔
و تسلیم النصارى لشرط بلا کف، اور نصرانی لوگوں کا جو کیا سلام ہے وہ ہتھیلی سے اشارہ کر کے سلام کرتے ہیں، نہیں تم الفاظ کے ساتھ کہا کرو السلام علیکم۔ اگر بہت دور شخص سے اسے سنائی نہیں دیتا اور آپ نے الفاظ کہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ رواه الترمذی وقال اسناده ضعیف۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقي احدكم اخاه، جب تم میں سے کسی کا مسلمان بھائی سے ملاقات ہو، فلیسلم علیہ، اسے سلام کرے، فإن خلت بین شجر او جدار او حجر، اگر بیچ میں درخت آئے، دیوار آئے، پتھر آئے، ثم لقيه، پھر سے ملاقات ہو جائے، فلیسلم علیہ، پھر سے اسے سلام کرے۔ رواہ ابو داؤد۔ کیا معنی؟ ایک شخص آیا، پھر سے کچھ دیر بعد آیا، پھر سلام کر سکتے، بار بار کر سکتے۔ ہاں معانقہ مصافحہ ایک مرتبہ ہوتے، بس بار بار کوئی نہیں کرتا۔ سلام آپ کئی مرتبہ کر سکتے دن میں۔ وعن قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ، جو کسی کے ہاں جانا ہو تو سلام کرو، اذا خرجتم فودعوا له بسلام، اس طرح سے رخصت کرتے وقت بھی سلام کرو۔ منع ملاقات کے وقت بھی سلام کیا جائے اور واپس آتی ہوئی بھی سلام کیا جائے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی، انس سے پیغمبر اسلام نے فرمایا او بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب گھر والوں کے پاس جاؤ، فسلم، سلام کیا کرو، یکونو برکتن علیک وعلی اہل بیتک، اس سے آپ کو برکت ملے گی اور گھر والوں کو بھی برکت ملے گی، اس سے برکت ہو جائے گی۔ رواہ الترمذی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، سلام تو کلام سے پہلے کیا جاتا ہے، نہ مانا پہلے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دوسری باتیں کر لیا کرو۔ لیکن اگر ایک شخص سے وہ بہت ساری باتیں کر کے اس کے بعد سلام کرتے تو یہ طریقہ ذرا کیا ہے، ہٹ کر ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث منکر۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال سے فرماتے کنا فی الجاہلیہ نقول، جاہلیت کے دور میں ہمارے سلام کا یہ طریقہ تھا، ہم کہتے تھے انعم اللہ بک عینا، اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کرے وغیرہ۔ وعن صباحا، آپ کی صبح اچھی ہو، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ نائٹ وغیرہ، اللہ آپ کی رات اچھی کرے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک دعا ہے، مگر اسلامی طریقے کا جو سلام ہے وہ تو نہیں۔ فلما کان الاسلام، جب اسلام کا دور آیا، نہینا عن ذلک، اس سے منع فرمایا گیا کہ نہ کہا کرو السلام علیکم، اس میں بہت سارے معانی چھپے ہیں، یہ معنی خیز الفاظ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت ہی جامع کلمات ہے کہ السلام علیکم، معنی آپ ہر اعتبار سے صحیح و سالم رہے اور میری طرف سے بھی تمہیں امن ہے، میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ وعن غالب قال سے آپ کہتے ہیں انا لجلوس بباب الحسن البصری، ہم حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر باہر بیٹھے تھے، اس جاء رجل، ایک شخص آیا، فقال، اس نے کہا حدثنی ابی عن جدی، میرے بابا نے آگے دادا سے روایت کی ہے۔ قال، فرماتے کہ بعثنی ابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان نے مجھے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ فقال، کہتے کیتی ہی، اس کے پاس جاؤ، فاقرئہ السلام، اسے سلام کہو میری طرف سے۔ قال، پتہ جب میں اس کے پاس آیا، فقال، میں نے کہا ابی اقرئک السلام، میرے ابا جان کو سلام کر رہے تھے۔ فقال، تو کہا کہ علیک وعلی ابیک السلام، تجھے اور تمہارے باپ کو سلام ہو، یعنی وعلیکم السلام۔ رواہ ابو داؤد۔ یہی مسئلہ ہے، علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو سلام بھیجے تو اس کا پہنچانا بھی واجب ہے، سلام پہنچا دے، اور جواب میں کہ وعلیکم السلام وعلیہ وعلیکم السلام یوں کہہ سکتا ہے۔ وعن ابی العلاء بن الحضرمی، ابو العلاء بن حضرمی سے کہتے ہیں علاء الحضرمی کان عامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علاء حضرمی آپ علیہ السلام کے عامل و مصدق تھے۔ وکان اذا کتب الیہ، جو کیا کرتے اسی کوئی خط وط لکھتے تو بدأ بنفسہ، تو پہلے کیا کرتے تھے مقدمے میں سلام وغیرہ الفاظ کیا کرتے تھے، لکھتے تھے اور اسی سے شروع کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا کتب احدکم کتابا، جو کہ کسی کو کتاب خط وط لکھی، فلیطربہ یا فلیطربہ، سے مٹی لگا کے بیچ دے، فإنہ انجح للحاجہ، اس سے حاجت صحیح طرح پوری ہوتی ہیں اور مسکنت وغیرہ کی علامت۔ رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث منکر۔ کیا مطلب یہاں پر کہ فلیطربہ، اس کو مٹی لگا دے، مطلب توضع کی طرف اشارہ ہے یہاں پر کہ مکتوب الیہ کی طرف، جو یہ بیچ رہے، منع ہمارے خاکساروں کی طرف سے تمہیں خط بھیجا جا رہے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قول،
دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، وہ بین یدیہ کاتب، آپ کے سامنے ایک منشی تھے کاتب، فسمعتہ یقول، میں نے اس یہ فرماتی سنا، ضع القلم علی اذنک، قلم جو ہے کان کے اوپر رکھو، کان پر رکھو، فإنہ اسکر للمال، جلدی بھی یاد آتا ہے اور لینے میں آسان، اعتبار برچے میں رکھنے سے تنگی ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی وقال ذا حدیث غریب وفی اسنادہ ضعف۔ وعنہ قال، سے فرماتے امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتعلم السریانیہ، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ سریانی زبان بھی سیکھو۔ کیا معنی؟ دیگر زبانیں، اجنبی زبانیں، دیگر اقوام کی زبانیں سیکھنا ہمارے لیے پیدا من ہے۔ اور پھر روایت انہوں امرنا نتعلم کتاب یہود، یہود کی جو کتاب یا ان کی لکھائی وکائی اور زبان وغیرہ سیکھو۔ وقال انی ما آمن یہود علی کتاب، کہ یہود جو کچھ لکھتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتماد بھروسہ نہیں ہے، وہ کمی زیادتی کرتے رہتے ہیں، اور کتابوں میں بھی کی ہیں۔ قال فما مر بی نصف شہر، آدھا ماہ نہیں گزرا تھا حتی تعلمت، میں نے لکھائی وکائی اور زبان سیکھی۔ پکانے زکت الی یہود، جب آپ علیہ السلام یہود کو کوئی خط لکھتے تو کتب تو میں لکھتا، زکت الیہ، جب وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے بھیجتے، قرأت لہ کتاب، تو میں یہ کتاب ان کے لیے پڑھ کر سناتا تھا۔ رواہ الترمذی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اذا انتهى احدكم الى مجلس، جب کوئی مجلس کے پاس پہنچ جائے، کسی جگہ لوگ بیٹھے ہو، فلیسلم، سلام کرے، پین بدا یجلس، اگر وہ سیلا کی پین بدا یجلس، فلیجلس، بیٹھے، ثم اذا قام، جب واپس جانا شروع کر دے، فلیسلم، پھر بھی سلام کرے، کیونکہ فلیست الاولى بحق من الاخرہ، کہ پہلا والا سلام بعد والے سلام سے اولا و برتر نہیں ہے، دونوں کا ایک درجہ ہے، آخر میں بھی سلام کرے اور پہلے آتی ہوئی بھی کرے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد، شروع میں بھی کرے۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی جلوس فی الطرقات، راستے میں بیٹھنا بہتر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں لوگے لئے، الا لمن هدى السبیل، ہاں جو کسی کو راستہ دکھائے، ورد التحیہ، سلام کا جواب دے، وغض البصر، اور نظر نیچے رکھے، کسی کو نہ دیکھے، آنکھ نیچے رکھے، وعان علی الحمولہ، یہ کسی کو کیا کرے، سواری وغیرہ میں یا دیگر چیزوں حاجات میں مدد کرے۔ رواہ فی شرح سنہ، وذکر حدیث ابی جریح فی باب فضل الصدقۃ۔ الفصل الثالث، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ تعالی آدم ونفخ فیہ الروح عطس یا عاطس، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی، فقال، اس نے کہا الحمدللہ، الحمدللہ، فحمد اللہ باذنہ، حمد اللہ باذنہ، تو اللہ کی توفیق وغیرہ سے اس نے اللہ کی حمد کی، فقال لہ ربہ، اللہ نے اسے فرمایا یرحمک اللہ یا آدم، اللہ پر رحم فرمائے۔ پھر کہا بلاولئک الملائکہ، ان فرشتوں کے پاس جا کر، الی ملأ منہم جلوس، ادھر بیٹھے ہیں، فقل لی کہو السلام علیکم، سے انہیں سلام کرو، فقل، یہ جا کر گئے السلام علیکم، قول انہیں سلام میں جواب میں کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ، ثم رجع الی ربی، جب واپس آئے، فقول کہا ان هذه تحیتک تحیت و تحیت بینک بینہم، یا تحیت بنیک بینہم، یہ تمہارے لیے سلام کا طریقہ اور تمہارے لیے تمہاری اولاد کی، تمہارے جو اولاد ان کے سلام کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وعلیکم السلام کہا کرے۔ فقال اللہ لہ کہ وَيَدَاهُ مَقْبُوضَتَانِ، پھر اس کے جو ہاتھ تھے نا کیا تھے، بند تھی، مٹھی، کہا کہ اختر ایتہما شئت، تم ان میں سے کو کیا کر لو، چن لو۔ فقال اخترت یمین ربی، میں نے دائیں ہاتھ کو چن لیا۔ وکلتا یدی ربی یمین، اور اللہ کی تو دونوں ہاتھ دائیں ہوتے مبارکہ۔ ثم بسط، پھر پلایا، فإذا فیہا آدم و ذریتہ، اس میں کیا تھے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی جو صورتیں تھی، عالم الغیب کی بات ہے۔ فقال، آدم علیہ السلام نے پوچھا اے رب ما ہؤلاء، کہ قال ہؤلاء ذریت، کی آپ کی اولاد ہے۔ فإذا کل انسان مکتوب عمرہ بین عینیہ، ہر انسان کی عمر آنکھوں کی بیچ لکھی ہوئی تھی۔ فإذا فیہم رجل اضوأہم او من اضوئہم، ان میں ایک آدمی بہت خوبصورت اور چمک رہا تھی، اس کی پیشانی کیا تھی، بہت چمک رہی تھی، بہت کیا تھی، روشن جبین کے مالک تھے۔ قال یا رب من هذه، کون؟ قال هذا ابنک داود، یا آپ کے صاحبزادی داود علیہ السلام ہے۔ وقد کتبت له عمر 40 سنۃ، اس کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ قال، دعا کی یا رب زد فی عمرہ، اس کی عمر بڑھا دو۔ قال ذلك الذي كتبت له، بس یہ 40 سال ہے، عمر تو نہیں بڑھتی۔ قال اے رب فإنی قد جعلت له من عمر 60 سنہ، چلو 60 سال میں اپنی عمر کی
اپنی عمر سے دے دیتا ہوں۔ قال یا رب زد فی عمره، قال انت وذاک، چلو ٹھیک ہے۔ قال ثم سکن الجنہ، پھر جنت میں آدم علیہ السلام رہنے لگے ماشاءاللہ، جب تک اللہ کی مرضی تھی وہاں رہنے لگے۔ ثم حبط منها یا احبط منها، پھر وہ سے نازل کی گئے۔ وکان آدم یعد لنفسی، آدم علیہ السلام اپنی عمر اور سال شمار کر رہے تھے، گن رہے تھے۔ پاتا ہوں ملک الموت، جب عمر پوری ہوئی نا تو اسرائیل ملک الموت آئے۔ فقال له آدم، تو آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا قد اجلتا، اب تو بڑی جلدی سے آئے، ٹائم تو باقی ہے میرا۔ قد کتب لی 1000 سنہ، 1000 سال عمر ہے میری۔ قال فرمایا بلا ٹھیک، ولیکن اجلت لابنی کا داؤد 60 سنہ، 60 سال تو تم نے اپنی عمر کے جو ہے نا اپنے صاحبزادے داؤد علیہ السلام کو دی ہیں، تو آپ کے 940 سال عمر رہ گئی۔ فجحد، آدم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ کیسے، یہ کب سے؟ فجحدت ذریتہ، تو اسی لیے اس کی اولاد بھی اسی کرتے رہتی ہیں کہ کچھ بات کرتی ہے نا پھر اس کا انکار کرتی ہیں کہ الولد سر لابیہ، اکثر اولاد کی وہی عادت ہوتی ہے جو والد کی ہوتی ہیں۔ ونسیا، آدم علیہ السلام بھی بھول گئے تھے، نسیان وغیرہ میں لغزش ہو گئی تھی۔ فنسیت ذریت، اولاد بھی سر بھولتی رہتی، غلطیاں کرتی ہیں۔ قل فمن یومئذ امر بالکتاب والشہود، اسی دن سے تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جو بھی معاملہ درپیش اسے لکھا کرو اور گواہ بنایا کرو تاکہ کوئی انکار نہ کر سکے۔ رواہ الترمذی۔ ونسمع من یزید صحابہ روایت کر رہی قولت مر علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسوۃ، کچھ خواتین اور بھی تھی، جب آپ علیہ السلام ہمارے پاس سے گزرے پس سلم علینا، ہمیں سلام کیا۔ رواہ ابو داؤد ابن ماجہ والدارمی۔ وعن الطفیل ابن ابی ابن کعب انه کان یأتی ابن عمر، یہ طفیل جو تابعی ابن ابی ابن کعب یہ ابن عمر سے کے پاس آیا کرتے تھے، فیغدم الی السوق، صبح جب بازار جاتے نا تی بھی ساتھ ہوتے۔ قول فیضا غدون الی السوق، جب ہم صبح بازار جاتے، لم یمر عبداللہ بن عمر علی سقات یا سقات، جس کسی بھی شخص کے پاس جب عبداللہ بن عمر سے گزرتی یا کبڑی وغیرہ کے پاس، ولا صاحب بیع، کسی بھی اور تاجر کے پاس، ولا مسکین، یا کسی بھی مسکین کے پاس، ولا احد الا سلم علیہ، ہر کسی کو سلام کرتے تھے۔ قال طفیل نے کہا فجئت عبداللہ بن عمر یوما، ایک دن عبداللہ سے کے پاس میں آیا، فاستتبعنی الی السوق، مجھے بھی ساتھ لے جانے لگے بازار۔ فقلت، میں نے کہا لہ وما تصنع فی السوق، بازار میں کیا کرنا ہے آپ نے؟ وانت لا تقبل البیع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها، نہ تو وہاں بیع ویا کرتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ سامان وغیرہ کی قیمت پوچھتے، بھاؤ نہیں کرتے۔ ولا تجلس من مجالس السوق، نہ وہاں بیٹھتے تو کیوں جا رہے ایسے؟ فاجلس بنا، ہاں ہونے ادھر چلو بیٹھ جاتے ہیں، نہ تحدث، کچھ گفتگو کریں گے۔ قول فقال عبداللہ بن عمر نے مجھے کہا یا ابا بطن، او ابو بطن۔ قال وکان طفیل ذا بطن، ابو طفیل کی تون ذرا بڑی تھی۔ انما نغدو من اجل السلام، یار ہم یہ جو بازار جا رہے ہیں نا اس سلام کرنے کے لیے ہم جا رہے تھا کہ بہت ساری نیکیاں کما لیں، کیونکہ ایک سلام میں اگر ہم کئی کلمات کہہ رہے نا 40 اور 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو بہت ساری نیکیاں کما لیں گے۔ لوگ پیسے کما رہے، ہم نیکیاں کمائیں گے۔ نسلم علی من لقینا، جو بھی ملے گا چلو سلام کریں گے اسے، کیونکہ بازار میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا، ادھر کس کو سلام کریں گے، درخت کو توڑی کر سکتے ہیں۔ رواہ مالک البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اتى رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، فقال پوچھا اور کہا کہ لفلان فی حیط عذق، فلاں شخص کا میرے باغ میں کیا ہے کھجور کی خوشی ہے، وإنه قد أذاني مکان عذقه، اور اس کی وجہ سے مجھے ذرا اذیت اور تکلیف ہو رہی۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بعنی عذقک، تو آپ نے اسے پیغام بھیجا کہ وہ مجھے بھیج دو، مجھے کیا کرو، بیچ دو، مجھے فروخت کر دو۔ قال لا، بیچنا تو نہیں۔ قال فہب لی، چلو ہبہ کر دو۔ قال لا، ہبہ بھی نہیں کروں گا کسی کو۔ قال فبیعنیہ بعشق فی الجنہ، چلو دو، جنت میں آپ کو ایک خوشہ وغیرہ دیا جائے گا۔ قال لا، نہیں چاہیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا ورأیت الذی هو ابخل منک، کیا بخیل ہو یار، الذی ابخل بالسلام، پھر فرمایا کہ ما رأیت الذی هو ابخل منک الا الذی ابخل بالسلام، آپ سے زیادہ تو کوئی بھی بخیل میں نے نہیں دیکھا، ہاں وہ شخص بخیل ہے جو سلام میں بھی بخل کرے۔ رواہ احمد البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البادئ بالسلام بریء من الکبر، جو شخص
سلام میں پہل کرتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کبر سے دور، اس میں کبر وبر نہیں ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔